بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 10 بابل کے کھنڈر کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق بابل کے کھنڈر کا خلاصہ۔ ہم کوفے سے بابل کی طرف چل پڑے، معلوم نہیں بابل کوفے سے کتنی دور ہے۔ گاڑی پر سفر کیا جائے تو تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں نے میر صاحب سے کہا کہ ہمیں گاڑی کی بجائے رتھ پر سفر کر کے بابل جانا چاہیے تھا۔ میر خلیل الرحمن نے کہا کہ میں رتھ میں کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر ہی سفر کرنا پسند کرتا ہوں، ویسے بھی آج کل سفید گھوڑے تو بالکل نایاب ہو گئے ہیں۔ بابل کے بارے میں مذہبی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیروڈوٹس یونانی سیاح اور 20ویں صدی کے جرمن ماہرین آثار قدیمہ کی کتابیں بھی بابل کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ بابل میں ہی وہ کنواں تھا جس میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو کسی گناہ کی وجہ سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ بات فرشتوں سے متعلق اسلامی عقیدے کے منافی ہے، تو یہ آپ ضرور لکھ لیجئے گا کیونکہ یہ جو بات ہے یہ کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق، تو یہ آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے گا۔ بابل میں ہی اب سے تقریباً 3700 برس پہلے شہنشاہ حمورابی نے سوسائٹی کے لیے تاریخی قوانین بنائے تھے۔ ہم جو بابل دیکھتے ہیں وہ دراصل بخت نصر کا بنایا ہوا ہے۔ حمورابی کا بابل 16ویں صدی قبل مسیح میں بڑی حد تک تباہ کر دیا گیا تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے اسے دوبارہ عروج پر پہنچا دیا۔ بخت نصر دہریہ تھا، اس لیے طاقت و قوت کے باوجود نامقبول رہا۔ اس کے انتقال کے بعد سائرس شہنشاہ ایران نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی بابل ہے جہاں ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم نے مسلسل 3 دن اور 3 رات جشن منایا، پھر 3 دن بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بابل کھنڈر بن چکا ہے جہاں ہم جیسے سیاح محض گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے بابل کے کھنڈر میں گھومتے ہوئے عجیب قسم کا لطف محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارا گائیڈ چوک میں کھڑے ہو کر بخت نصر سے خیالی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے تم مر گئے اور ختم ہو گئے اور میں ایک چھوٹا آدمی ہوں مگر زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ تو یہ جو ڈوٹ سے یہ آپ ضرور لگا لیجئے گا۔ بخت نصر کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ بادشاہ جس کے نام سے عراق، شام اور ایران کانپتے تھے اب ایک معمولی سے گائیڈ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ موت سب کو آتی ہے مگر دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر خوب رویا، جبکہ بخت نصر کا محل دیکھ کر ہنس پڑا۔ یہ ہنسی دراصل میری طرف سے عبرت کا اظہار ہے۔ بابل کا سب سے زیادہ پر اثر منظر باب اشتار کا ہے۔ یہ کئی گز اونچا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اژدہوں اور جوان بیلوں کی تصویروں سے سجا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دروازے پر 550 اژدہوں اور بیلوں کے نقوش بنائے گئے تھے۔ باب اشتار کے جنوب مغرب میں شاہی محلات کا علاقہ ہے۔ دیکھیے شاہی محلات کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں عمارتوں کے 5 بڑے سلسلے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا ہال یا دیوان بھی تھی۔ شاید یہی وہ دیوان یا دربار ہے جس کی دیوار پر ایک غیبی ہاتھ نے بابل کے زوال کی پیشن گوئی لکھ دی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں بابل سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بخت نصر کے اقوال بھی موجود ہیں۔
بابل دو دریاؤں کے بیچ میں ایک بلندی پر واقع ہے۔ اس کے گرد حملہ آوروں کی مزاحمت کو روکنے کے لیے فصیلے اور محلات بنائے گئے تھے۔ یہاں اکادی رسم الخط اور طرز تحریر پیدا ہوا۔ یہیں دنیا کی پہلی انسائکلوپیڈیا ترتیب دی گئی۔ بابل کو دیکھ کر موہنجو داڑو یاد آ جاتا ہے، مگر موہنجو داڑو کے بارے میں اتنی معلومات دستیاب نہیں ہیں جتنی بابل کے بارے میں ہیں۔ جب بابل کی کھدائی کا پہلا مرحلہ ختم ہوا تو جرمن ماہرین اینٹیں اور مجسمے کھلے چھوڑ گئے تھے۔ قریب کے ایک گاؤں حلہ کے رہنے والوں نے کھدائی سے نکلنے والا مسالہ اپنے گھروں میں استعمال کیا۔ اس طرح اشتاری دروازے کا بہت سا مال جرمن ماہرین لے گئے تھے اور اسے برلن کے عجائب خانے میں استعمال کیا۔ بابل کے کھنڈروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ یہ کمرہ عجائب خانے کا کام دیتا ہے۔ یہاں قدیم تحریروں، روایتوں، نقشوں اور موجودہ آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نمونہ تیار کیا گیا ہے۔ جب اس کی مضبوط سڑکوں پر گھوڑے دوڑتے ہوں گے تو کیا کوئی یہ بھی سوچتا ہوگا کہ ایک دن ہم جیسے سیاح اس شہر کے عجائب خانوں میں اسی کا ماڈل دیکھا کریں گے؟ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔